میرے سامنے اس وقت دو خبریں ہیں. دونوں خبروں میں پولیس اہلکار ملوث ہیں. آج پنجاب حکومت پاور میں ہے تو وہ جو کچھ چاہ رہی ہے وہ کرتی جا رہی ہے. پچھلی آپ نے پریس کانفرنس بھی سنی آئی جی پنجاب کی، جس طرح وہ بتا رہے تھے، اور سہیل ظفر چٹھا صاحب نے اس طرح کہا جی اگر آپ میں لڑائی یا دشمنی ہے تو آپ صلح کر لیں ورنہ آپ دبئی چلے جائیں. عوام کی جان و مال کو تحفظ فراہم کرنا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اگر آپ یہ آپشن دے رہے ہیں جی آپ چلے دبئی چلے جائیں تو آپ 25 کروڑ پاکستانی ہیں سب کو بھیج دیں دبئی. آپ کے اپنے شہر میں مریم نواز شریف صاحبہ ہو یہ رہا ہے کہ آپ کے اپنے پولیس اہلکار جو ہیں وہ ملوث ہیں. آپ کے اپنے ہی تھانہ شدرہ میں یہ رپورٹ ہوا ہے کہ ایک سب انسپیکٹر جس کا نام عمار شاہ ہے وہ ڈکیتیاں کرتا رہا. مجرم پکڑنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ مجرم کوئی اور نہیں بلکہ وہی ہے کہ جس کا کام ہے کہ مجرموں کو پکڑنا، وہ خود وارداتیں کرتا پھر رہا ہے. سی سی ڈی کے حوالے کیا گیا، اور اب سی سی ڈی جس کے حوالے کیا گیا ہے اس کے اپنے انسپیکٹر وہ بھی اغوا برائے تاوان میں ملوث تھے. اگر آپ کا کرائم ریٹ نیچے آتا تو کرمنلز تو چھوڑ دیں، یہ آپ کے اپنے یونیفارم پرسنز کیا اس طرح کی وارداتیں کر رہے ہوتے؟ السلام علیکم ناظرین. جو کچھ سی سی ڈی کر رہی ہے اور جس طرح سے سی سی ڈی نے تیفی بٹ کا جو ہے وہ مبینہ طور پر انکاؤنٹر کیا، اس کو لے کر ہم نے لاسٹ ویڈیو بھی بنائی تھی جس میں محسن بیگ صاحب کا ہم نے آپ کو ان کا جو انٹرویو دیا گیا تھا وہ بھی ہم نے سنایا تھا کہ کس طرح سے محسن بیگ صاحب نے ڈائریکٹلی بتایا کہ تیفی بٹ کے مرڈر میں انکاؤنٹر میں مبینہ طور پر آئی جی پنجاب اور سی سی ڈی کے سربراہ ہیں، ہیڈ ہیں سہیل ظفر چٹھا، یہ شامل ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ہم ڈے ون سے یا کیوں زیادہ تر جو ہے وہ سوشل میڈیا صارفین یا پبلک کی طرف سے یا صحافیوں کی طرف سے اس پر کرٹیسائز کیا جا رہا ہے یہ جو سی سی ڈی انکاؤنٹر کر رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی صورت ماورائے عدالت قتل یعنی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی حمایت نہیں کی جا سکتی. اب دوسری طرف یہ ہے کہ اب جب آپ اسی طرح دڑا دڑ، ابھی بھی جب میں بات کر رہا ہوں تو پرسوں کی بات ہے، لاہور میں کہیں پر ایک مقابلہ کیا سی سی ڈی نے اور 5 سے 6 افراد جو ہیں ان کو جان سے مار دیا ہے. اس طرح سے مارنے سے یا اگر آپ سینکڑوں افراد جو ہیں وہ مار دیں گے تو کبھی بھی بہتری نہیں آ سکتی. میرے سامنے اس وقت دو خبریں ہیں اور ان دونوں خبروں میں پولیس اہلکار ملوث ہیں. ایک میں ڈکیتی میں ملوث ہے پولیس اہلکار یونیفارم پرسن جس نے یہ یونیفارم پہنا ہوا ہے. میں آپ کو ان کی تفصیل بھی بتاؤں گا، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے اگر آپ اس طرح قانون کو ہاتھ میں لے کر دڑا دڑ مارتے جائیں گے. آج پنجاب حکومت پاور میں ہے تو وہ جو کچھ چاہ رہی ہے وہ کرتی جا رہی ہے، لیکن اس کا انہیں کل نہ کل بتانا پڑے گا کہ آخر آپ نے کس قانون کے تحت کس طرح سے جو ڈومین کورٹس کی ہے، جو فیصلہ کورٹس کا ہے، اس میں آپ نے ایک ادارہ کھڑا کیا اور اس کو فری ہینڈ دے دیا کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی واردات ہو جاتی ہے تو اگر تو وہ عام شہری ہے تو اسے فوراً جو ہے وہ ہاف فرائی فل فرائی کر دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے، کسی کے نیفے پہ پستول چلا دیا جاتا ہے. یہ کوئی فلم نہیں ہے. جب آپ کے اپنے لوگ جو ہیں وہ ملوث پائے جاتے ہیں اس طرح کرائم میں، جیسے یہ میں ایک بتا رہا ہوں تھانہ شدرہ کی حدود میں جو ہے یہ ایک سب انسپیکٹر ہے عمار شاہ جو کہ ڈکیتیاں کر رہا تھا اور لاکھوں کی ڈکیتیاں کی. میں تفصیل آ کے اگلی بتاؤں گا. اور دوسری خبر یہ ہے جس میں سی سی ڈی کا انسپیکٹر، جی جناب، سی سی ڈی کا انسپیکٹر جو ہے وہ اغوا کرتا ہے ایک بزنس مین کو تھانہ کانا کی حدود سے اور پھر اس سے 5 کروڑ روپیہ تاوان مانگا جاتا ہے. میں اس کی تفصیل بتاؤں گا، ان دونوں خبروں کی تفصیل بتاؤں گا، لیکن اس بات کے اوپر کہ ہم نے پہلے بھی جو ہے وہ بتایا آپ کو ویلوگ کر کے کہ اس طرح سے کسی بھی، اور پچھلی آپ نے پریس کانفرنس بھی سنی آئی جی پنجاب کی، جس طرح وہ بتا رہے تھے، اور سہیل ظفر چٹھا صاحب نے اس طرح کہا جی اگر آپ میں لڑائی یا دشمنی ہے تو آپ صلح کر لیں ورنہ آپ دبئی چلے جائیں. یعنی آپ نے خود کو ہاتھ اٹھا لیے. یعنی 2 فریق کی لڑائی ہے اور ایک فریق جس کے بندے بھی مارے گئے، جس کو بھی دبایا گیا، آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیں اور صلح کر لیں ورنہ آپ دبئی چلے جائیں. تو بھائی آپ لوگ کس لیے ہیں؟ یعنی امن و امان کو قائم رکھنا، عوام کی جان و مال کو تحفظ فراہم کرنا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اگر آپ یہ آپشن دے رہے ہیں جی آپ چلے دبئی چلے جائیں تو آپ 25 کروڑ پاکستانی ہیں سب کو بھیج دیں دبئی. کیا وہ سب دبئی کے نیشنل ہیں؟ بھائی وہ پاکستان کے نیشنل ہیں. اب پہلے ہم بات کرتے ہیں جی کہ یہ جو سب انسپیکٹر صاحب جو ہیں وہ کس طرح ڈکیتیاں کر رہے تھے. آپ دیکھیں کہ یہ ہم لاہور کی بات کر رہے ہیں، یہ ہم پنجاب کی بات کر رہے ہیں، اور یہ ہم اس پنجاب حکومت کی بات کر رہے ہیں جو ٹانگیں اڑاتی ہے جا کے سندھ میں یہ ہو رہا ہے یا سندھ میں یہ ہونا چاہیے. وہ جا کے مشورے دے رہی ہے کہ جس سی ایم مراد علی شاہ کو کہ آپ ایسے کرو، وہ مشورے دے رہی ہے بلوچستان دیکھیں. وہ سہیل افریدی کے اوپر بات کر رہی ہے کہ جی سہیل افریدی کو یہ کرنا چاہیے. آپ کے اپنے شہر میں مریم نواز شریف صاحبہ ہو یہ رہا ہے کہ آپ کے اپنے پولیس اہلکار جو ہیں وہ ملوث ہیں اور یہ آپ کے اپنے ہی تھانہ شدرہ میں یہ رپورٹ ہوا ہے کہ ایک سب انسپیکٹر جس کا نام عمار شاہ ہے وہ ڈکیتیاں کرتا رہا اور اس نے تقریباً 4 مرتبہ 17 لاکھ سے زائد کی جو ہیں وہ وارداتیں کی ہیں.
اور پھر جب پتہ چلا تو بھائی جناب گرفتار کیا گیا، تو گرفتاری کے بعد پتہ چلا کہ یہ موصوف کوئی اور نہیں بلکہ سب انسپیکٹر ہیں، تو جن کی واردات کرتے ہوئے ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں، اور جب ویڈیوز وائرل ہوئیں تو پھر اس کے بعد جو انویسٹیگیشن نے جو ہے وہ کہا جی کہ اب تو ہم نے مجرم پکڑنا، اور مجرم پکڑنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ مجرم کوئی اور نہیں بلکہ وہی ہے کہ جس کا کام ہے کہ مجرموں کو پکڑنا، وہ خود وارداتیں کرتا پھر رہا ہے جناب۔ اب جو ہے پھر ان کو پکڑ کر CCD کے حوالے کیا گیا، اور اب CCD جس کے حوالے کیا گیا ہے اس کے اپنے انسپیکٹر جو ہیں وہ بھی اغوا برائے تاوان میں ملوث تھے، اور انسپیکٹر صاحب کا نام ہے جی جاوید، اور ان کے ساتھ ایک کانسٹیبل تھا، اور انہوں نے ایک ولید نامی بزنس مین کو جو کہ آن لائن بزنس کرتا تھا اسے اغوا کیا، اور اغوا کرنے کے بعد پھر اس سے 5 کروڑ کا جو تاوان ہے وہ مانگا گیا۔ تو ظاہر ہے جب آپ ایک ادارے کا اتنا خوف و خراش پھیلا دیں گے اور اس کو آپ جو ہے وہ لائسنس ٹو کل دے دیں گے، تو پھر وہ جو شخص ہے وہ تو ڈر ہی جائے گا نا۔ اس وقت آپ پنجاب میں CCD جس کو بھی اٹھائے اس کو پھر انسپیکٹر اٹھا کے کہے دو بھائی 5 کروڑ، نہیں تو تمہیں پتہ ہے کیا ہوگا۔ عدالتیں تو ہیں نہیں، اور CCD پنجاب حکومت کسی عدالت کو مانتی نہیں ہے، ان کے پاس اپنے ہاتھ میں جو بندوق ہے اس بندوق نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو 5 کروڑ روپیہ مانگا گیا، اور اس بیچارے نے جو ہے وہ اپنا ایک گھر فروخت کیا۔ ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق مبینہ طور پہ ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں اس کا گھر تھا، اس نے گھر فروخت کیا، اور پھر 40 لاکھ روپے جو ہیں وہ پہلی رقم ادا کی اس CCD کے انسپیکٹر کو، اور پھر اس کے بعد جب کارروائی ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ جی CCD کا انسپیکٹر جو ہے وہ اس طرح ایک بزنس مین کو، ایک تاجر کو ہراس کر رہا تھا، اور اس کو اغوا کیا گیا تھا، اور اس سے 5 کروڑ روپے جو ہے وہ مانگے جا رہے تھے۔ پھر بعد میں یہ ساری تفصیلات سامنے آئیں، تو سوال وہی ہے کہ جیسے محسن بیگ صاحب نے کہا کہ انہوں نے تو خیر بڑا کھل ڈل پر اس کے اوپر جو ہے وہ بات بھی کی، اور ہم بھی اسی لیے کر رہے ہیں کہ کسی بھی معاشرے میں اس طرح کرائم ریٹ نیچے نہیں آ سکتا۔ آپ نے جو IG صاحب نے پریس کانفرنس کی، آپ بتا رہے تھے جی فلاں 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 ہمارا کرائم نیچے آیا ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اگر آپ کا کرائم ریٹ نیچے آتا تو کرمنلز تو چھوڑ دیں، یہ آپ کے اپنے یونیفارم پرسنز کیا اس طرح کی وارداتیں کر رہے ہوتے؟ کیا کانا کی حدود میں کر رہے ہوتے؟ کیا شادرہ کی حدود میں کر رہے ہوتے؟ لاہور کے اندر رہتے ہوئے آپ کے اپنے یونیفارم پرسنز اس طرح کی وارداتیں کر رہے ہیں، شہریوں کو CCD کا انسپیکٹر شہری کو اٹھا رہا ہے، تو ظاہر ہے خوف کی یہی تو فضا ہے، اور اسی کو ڈسکریج کرنا ہے کہ کسی صورت بھی ماورائے عدالت جو کلنگ ہے، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے، اس کو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا۔ آج آپ کی شاید پنجاب حکومت جو ہے وہ یہ سمجھ رہی ہو کہ اس کی بلے بلے واہ واہ ہو جائے گی، لیکن یہ کبھی بھی سولوشن نہیں ہو سکتا۔ اور جیسے ہم نے پہلے ویلوگز میں بارہا دفعہ بتایا ہے کہ آپ کے سامنے پوری دنیا پڑی ہے، کسی بھی ملک میں کوئی ایک ملک ایسا بتا دیں، کوئی ایک ایسا شہر بتا دیں، آپ یورپ کو چھوڑ دیں، ممبئی بتا دیں، یا کوئی اور بتا دیں، آپ ڈھاکہ بتا دیں، آپ دہلی بتا دیں کہ جہاں پر جو ہے وہ آپ کے لیول کے شہر ہے نا، آپ کے قریب کہ وہاں انہوں نے پولیس کو ایک الگ ڈپارٹمنٹ بنایا، اور اوپر سے آپ باتیں کر رہے ہیں جی آپ اپنا ایک وہ الگ سے جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ بنائیں گی۔ تو اس طرح کبھی بھی کسی بھی صورت جو کرائم ہے وہ کنٹرول نہیں ہو سکتا۔ اور اب کیا آپ کا رویہ انہی پولیس افسران کے ساتھ بھی وہی ہو گیا؟ کیا CCD کا رویہ اپنے اس پیٹی بائی کے ساتھ، انسپیکٹر جاوید کے ساتھ جس نے اغوا کیا 5 کروڑ تاوان کے لیے، کیا یہی ہوگا؟ کیا اس کے نیفے میں پستول چلے گا؟ بالکل نہیں چلے گا، اور چلنا بھی نہیں چاہیے۔ یہی سوال ہے کہ کسی کے نیفے میں کورٹس ہیں، کورٹس ول ڈیسائیڈ۔ ہمیں اپنا جو جوڈیشل سسٹم ہے اسے مضبوط کرنا ہوگا۔ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جو ایک عام سی روایت ہے، اپنا کام کرنا نہیں اور دوسرے کے کام میں جو ہے وہ ٹانگ ہم نے اڑانی ہے۔ اپنا کام کرنا نہیں اور دوسرے کے سامنے ہم نے آئنسٹائن بن کے اسے بتانا ہے، جو کہ مریم نواز اس وقت کر رہی ہیں، جو ہمیں ٹک ٹاک کے اوپر نظر آ رہی ہیں، جو ہمیں ٹک ٹاک کے اوپر جو ہیں وہ بڑے بڑے بیان دیتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ کبھی وہ علماء کرام کے ساتھ بیٹھ کر بیان دیتے ہوئے نظر آ رہی ہیں، جی ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے۔ بٹ اس وقت آپ عوام میں نکلیں، پبلک میں نکلیں، اینڈ پبلک آپ کو بتائے گی کہ آپ کی جو ہے ان پالیسیز کی وجہ سے پبلک کس طرح تنگ ہے، کس طرح مایوس ہے، کس طرح وہ شکار ہو رہی ہے۔ سو اٹس ویری انفارچونیٹ۔ اور یہ خبر تھی جی کہ کس طرح سے CCD کا انسپیکٹر جاوید جس کا نام تھا، وہ ایک بزنس مین کو اغوا کرتا ہے، 5 کروڑ روپیہ جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے تاوان کی رقم۔ اور کیا یہاں پر بھی قانون وہی اپلائی ہوگا جو آپ عام شہریوں سویلینز کے ساتھ اپلائی کرتے ہیں؟ نیفے میں پستول چلنا، نیفے میں گولی چلنا، یہ یہاں پر ایک دوسرا قانون ہوگا۔ لیکن نیفے والا قانون، نیفے میں چلنے والا جو ہے وہ کوئی بھی ہو، ایون کہ مجرم بھی ہو، تو یہ فیصلہ کورٹس نے کرنا ہے، یہ آپ نے نہیں کرنا۔ اور مریم نواز شریف صاحبہ، یہ آپ کو اپنے کام پر دھیان دینے چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ جو ہیں وہ بتائیں کہ مراد علی شاہ کو کیا کرنا چاہیے یا سہیل افریدی کو کیا کرنا چاہیے۔ وہ جو کریں گے وہ کریں گے، اور ان سے سوال بھی ہوگا، ظاہر ہے وہ بھی پبلک کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ لیکن آپ جو کچھ کر رہی ہیں وہ کسی اور صوبے میں نہیں ہو رہا، لوگوں کو کسی طرح بھی جو ہے وہ پکڑ کے مارا نہیں جا رہا ہے، اینڈ اٹس ویری
अनफॉर्चुनेट। एक नेक्स्ट वीलॉग में जो है वो हम कोशिश करेंगे कि जो आतिफ़ी भट्ट के बड़े भाई हैं अज़हर गुलशन, उनसे भी बात की जाए और मेरा उनसे जो है वो कोशिश करूँगा रब्ता करो और उनका क्या इस सारे वाक़े के ऊपर मौक़िफ़ है, क्योंकि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जो है वो पहले मीडिया पर्सन्स को आगाह किया, फिर वो उन्होंने कहा कि उनका एक ऑडियो मैसेज भी चल रहा था कि उनके घर जो है वो या उनकी उस लोकेशन पे छापा मारा गया पुलिस की तरफ से, लेकिन उस ऑडियो मैसेज में उन्होंने सब कुछ बता दिया था। नेक्स्ट वीलॉग में इसको डिस्कस करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और अपने फीडबैक से, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें कि क्या ये जो CCD कर रही है, क्या ये जो पंजाब हुकूमत कर रही है, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्या इस तरह बंदूक को पकड़ के उनके नेफों में पिस्तौल चल जाना, क्या ये सोल्यूशन है या कोई और सोल्यूशन है? अपने फीडबैक से ज़रूर कहा कीजिएगा। देखते रहिए ज़ोया मुंशी यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।